السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہ نجات پلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور 12:30 بج گئے ہیں اور اب ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے اتنی رات دیر گئے بیان کرنے کو میں قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رات میں 2 بجے تک بیان کیا جائے تو فجر کی نماز خطرے میں مجھے نظر آتی ہے۔ جو نہیں پڑھتے انہوں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، لیکن جلسے کی وجہ سے جو پڑھتے ہیں وہ رات میں 2 بجے جا کر سوئیں تو پڑھنے والے کی بھی نماز جاتی ہے، ایسا مجھے خطرہ لگتا ہے۔ اور ہزاروں جلسے ایک طرف ہے، ایک پڑھنے میں ہزاروں جلسے رکھے جائیں اور ایک پڑھنے میں فجر کی 2 رکعت نماز رکھی جائے تو دونوں کا اجر برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں ایک پڑھنے میں اور ساری دنیا کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ تو جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو فجر کی 2 فرضوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میں سنیوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے جلسوں کو وقت پر شروع کر کے وقت پر ختم کریں تاکہ ہماری وجہ سے فجر کی نماز کسی کی خطرے میں نہ پڑے۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سب اہل سنن کی اصلاح فرمائیں اور پوری دنیا کے اندر ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں، اس لیے کہ غوث پاک ہوں، غریب نواز ہوں، مخدوم سمنا ہو، محبوب الہی ہو، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہو، ہمارے کوئی بزرگ ہوں، سب کی زندگیوں کے اندر نماز کی پابندی آپ کو ملے گی۔ بلکہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ 60 سال تک کے غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کرے، یعنی وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، پوری رات نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس طرح اس کے 60 سال گزر گئے تو اس نے جتنی روحانی ترقی کی تھی 60 سال عبادت کر کے اگر ایک مرتبہ اس نے جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دی تو وہ 60 سال کے مجاہدے اس کو اس مقام پر نہیں پہنچا سکتے جتنا وہ 2 رکعت فجر اس کو اس مقام پہ پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں کو نمازوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ نے چونکہ مرشد سرکار غوث پاک کا جشن رکھا ہے اور ولایت کی دنیا میں کائنات ولایت کے اندر حضور غوث پاک جیسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا نہ چشم فلک نے دیکھا، یہ ایسی ذات ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، مرشدی غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مجھ پر قیاس مت کرو، یعنی کسی کو مجھ پر قیاس مت کرو اور مجھے کسی پر قیاس مت کرو، نہ میں کسی کی طرح ہوں نہ کوئی میری طرح ہے۔ فرماتے ہیں تم نے قرآن کی آیت سنی ہے انی عالم و ما لا تعلمون، کہ اللہ کا فرمان ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو غوث پاک فرماتے ہیں عالم و ما لا تعلمون کا راز بن کر کے اگر کوئی دنیا میں آیا ہے تو اسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں جب تم میرے رازوں کو نہیں جانتے میں تمہارے رازوں کو نہیں جانتا، اللہ اکبر، جب انسان کا راز نہیں جان سکتا تو انسان اللہ کے راز کو کیسے جان سکتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے تو اللہ ان کے آباء و اجداد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے آج یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سرکار غوث پاک کی عظمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میں مولائے کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، فاتح خیبر، علی مرتضیٰ کی شان بھی آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کروں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس لیے کہ بہت دیر تک میں گفتگو آپ سے نہیں کروں گا،
گا، تھوڑی سی گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ خاندان نبوت کو سمجھتے کیا ہے؟ اللہ اللہ، نبی پاک کا خاندان جس طریقے سے رسول اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ اللہ، رسول پاک بے مثال ہے کائنات میں، تو رسول اللہ جس طرح کائنات میں بے مثال ہے تو نبی کا خاندان بھی بے مثال ہے، اور نبی کے اصحاب بھی بے مثال ہے۔ محمد الرسول اللہ جیسا کوئی نبی نہیں تو میرے نبی کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں، اور میرے نبی کے اصحاب جیسے کوئی اصحاب نہیں۔ غوث پاک کیا ہے؟ سرکار غوث پاک کیا ہے؟ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے بڑھتے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے، فرماتے جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں رہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، یہ وہ عظیم ذات ہے۔ اللہ اللہ، اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ شکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام شکر۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن رہتا تو وہ ولی ہے نا، شکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جب شکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا، ہے تو ولی لیکن شکر میں، وہ کیا جانے غوث پاک کو؟ تو جو شکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو غوث پاک کا مقام کس سے پوچھے، کس سے پوچھے ان کا مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد